اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس کتاب نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 22 ہے۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم نے خطبہ نمبر 20 اور 21 پر نظر ثانی کی اور آپ کو پڑھ کر بتایا، اور اس سے پہلے اشر سے کیسے کندی سے متعلق خطبہ پڑھا جو خطبہ نمبر 19 ہے، جس کے لیے آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہے جی خطبہ نمبر 22۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا، صفحہ نمبر 144 شروع کر دیا ہے اور اپنی فوجیں فراہم کرنی ہیں تاکہ ظلم اپنی انتہا کی حد تک اور باطل اپنے مقام پر پلٹ آئے۔ خدا کی قسم انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا۔ یہاں پر امیر المومنین کا اشارہ قتل عثمان کی طرف ہے، اور انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا۔ وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اپنے خون کے عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں اس کا حصہ، ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے، اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں میں نہیں تو پھر اس کی سزا بھی صرف انہی کو بھگتنا چاہیے۔ یعنی کہ جو سب قتل عثمان میں ملوث ہیں، جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں وہ انہی کے خلاف پڑے گی۔ وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس دودھ کو منقطع ہو چکا ہے۔ یہاں پر الفاظ دیکھیے گا، وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، یعنی کہ جمل کی طرف اشارہ، اور مری ہوئی بدر کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اف کتنا نامراد یہ جنگ کے لیے پکارنے والا ہے۔ یہ ہے کون جو للکارنے والا ہے، اور کس مقصد کے لیے اس بات کو سنا جا رہا ہے، اور میں نے اس سے خوش ہو کر ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اگر ان لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی باڑ ان کے سامنے رکھ دوں گا، جو باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ حیرت ہے کہ وہ مجھ سے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں نیزہ زنی کے لیے میدان میں اتر آؤں، یعنی کہ حضرت علی کو دعوت دے رہے ہیں، اور تلوار کی جنگ کے لیے جمنے پر تیار رہوں۔ رونے والیاں ان کے غم میں روئیں، میں تو ہمیشہ ایسا رہا ہوں کہ جنگ سے مجھے دھمکایا نہیں جا سکا اور شمشیر زنی سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکا، اور میں اپنے پروردگار کی طرف سے یقین کے درجے پر فائز ہوں، اور میں اپنے دین کی حقانیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ یہ خطبہ حضرت علی اور انہوں نے جو جنگ جمل کے موضوع پر امیر المومنین نے بیان کیا تھا، یہ اس کی طرف ہے کہ وہ لوگ جو امیر المومنین پر پہلے قصاص کا دعویٰ کرتے تھے کہ علی ہمارے سامنے قاتل لائے، اور پھر اس کے بعد یہی لوگ حضرت علی پر قتل کی تہمت لگا رہے ہیں، تو حضرت علی نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو عائشہ کے ساتھ ہیں جمل کے متعلق۔ تو قتل عثمان سے متعلق بھی حضرت علی نے ایک کافی بڑا اور طویل یہ خطبہ دیا جس کے الفاظ بہت واضح ہیں۔ اسے ہم مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو جنگ جمل اور قتل عثمان سے متعلق ویڈیوز چاہیے تو حال ہی میں ہم نے ایک پوری سیریز تیار کی تھی جمل سے متعلق، تو آپ کو وہ پوری سیریز جمل سے متعلق آپ اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم خطبہ نمبر 22 کی تشریح پر توجہ دیں گے۔